الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على روضة محمد في الریاض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور منقبت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت ہیں جو شروع میں ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اور ان کی کوششوں سے اللہ پاک نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی اعتبار سے آپ کی پھپھی کے بیٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والد کے اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹے جا کے لڑی میں عبد مناف پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ان سے 6 سال زیادہ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے ان میں بہت زیادہ صلاحیتیں رکھی تھیں، سیاسی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں دینی اعتبار سے تو بہت صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن سیاسی اعتبار سے صلاحیتیں نہیں ہوتی، سیاسی ہوتی ہیں تو دینی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں ہیں کہ جن میں دینی صلاحیتیں بھی بہت تھیں اور سیاسی اعتبار سے بھی بہت گہرائی رکھتے تھے اور بہت صلاحیتیں رکھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کے اوپر اسی طرح سے مصائب ٹوٹے جس طرح سے دیگر صحابہ کرام پر ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ہجرت کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب دیکھیں، ہم آپ جانتے ہیں کہ رشتے جو ہم کرتے ہیں تو کتنی چھان پٹک کرتے ہیں، کتنا پوچھ گچھ کرتے ہیں، ہر اعتبار سے پوچھ گچھ کرتے ہیں اور پھر جا کر کے رشتہ کرتے ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ فرمایا تو صرف آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے یہ رشتہ کیا۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی صاحبزادی کا رشتہ کیا۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنی چھان پٹک کی ہوگی اور کتنا ان کا جائزہ لیا ہوگا۔ اور پھر اللہ پاک نے جب تائید فرما دی تو اب کسی شک شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر چلو اگر کوئی انسان ڈھکا چھپا رہ ہی جائے تو ایک رشتے کے بعد انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس لائن کا آدمی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھریلو معاملات میں ان کا معاملہ پتلا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں دے دی۔ اب دیکھیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رشتے پر، پہلی رشتہ داری پر مطمئن نہ ہوتے تو کبھی بھی دوسرا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیتے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، اللہ کا کرنا دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس کے علاوہ میری اور صاحبزادیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم المرتبت انسان تھے اور عبادت میں بھی اتنا ذوق تھا، پوری رات قرآن پاک پڑھتے رہتے اور نفلوں میں قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ بعض علماء نے لکھا ہے، بعض احادیث میں پوری رات میں نفلوں میں قرآن مکمل فرما لیتے۔ سیاسی بصیرت کا حال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور مشرکین نے عمرے سے روک دیا، عمرے نہیں کرنے دیا، اس وقت حالات ایسے بن گئے کہ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے، لڑائی ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، مشرکین پوری کوشش میں تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جاؤ اور جا کر کے مشرکین سے میری طرف سے سفیر اور نمائندہ بن کر کے جاؤ اور ان سے جا کر کے بات کرو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گہرے تھے، یعنی ان کی عظمت کا اندازہ تو اس سے ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں کئی سارے مواقع ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، اللہ نے قرآن کی صورت میں اس کی تائید فرما دی کہ عمر کی رائے بالکل ٹھیک۔ اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جہاں دیدہ انسان تھے اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کے چشمے جاری و ساری فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضور سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، جو آپ کا حکم ہو میں سر تسلیم خم، دوسری رائے نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس مقصد کے لیے سفارتی تعلقات کے اعتبار سے جو صفات جو صلاحیتیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں شاید وہ میں بھی نہ کر سکوں، میرے جانے سے معاملہ الجھ جائے گا، بگڑ جائے گا، اس لیے کہ میرے پاس یعنی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس نے صحیح بات، اور پھر وہ سمجھتے ہیں میرا مزاج اور وہ مجھ سے تو خار کھائے ہوئے ہیں اور میں بھی کوئی نرمی نہیں دکھاؤں گا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری خوبیوں سے متصف ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ اب دیکھو دو شخصیات ہیں، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں متفقہ طور پر، بلکہ دونوں نہیں، 1400 صحابہ کرام، 1400 صحابہ جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفارتی نمائندہ بنائے جانے پر مطمئن ہے، خوش ہیں۔ یہ سیاسی صلاحیت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کسی سبزی والے کو بھیج دیں سفارتی تعلقات کے لیے، بھیج دیتے ہیں؟ نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں کون ایسا ہے جو ہر اعتبار سے گہری اور وسیع نظر رکھنے والا ہوتا ہے اور جو گفتگو میں بے مثال ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، بات تو پورے اسلام کی نمائندگی تھی۔ یہاں ایک اسلام کی نمائندگی کا مسئلہ ہے اور اگر صحیح نمائندگی نہ کر سکا تو جنگ چھڑ جائے گی اور جس سے شدید نقصان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت پر اور ان کی سفارت پر مطمئن اور مطمئن ہو کر کے ان کا انتخاب فرمایا کہ آپ جائیں، آپ بات کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، بات کی۔ یہاں دیکھیں، ہم جب ان شخصیات کا ذکر سنیں تو صرف کارناموں کے اعتبار سے نہ سنیں بلکہ عمل کے جذبے سے بھی سنیں کہ اس میں ہمارے لیے کون کون سی چیز ایسی ہے جس میں عمل کا پہلو ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تو ان کی لونگی تہبند نصف پنڈلی تک تھا، نصف پنڈلی، آدھی پنڈلی پر۔ تو جن کے پاس حضرت تشریف لے گئے، ابان ابن سعید، اس نے کہا کہ یہ کیا کیا کوئی مال میں کمی آئی؟ عرب میں اس کو وہ ایک گھٹیا نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان کے ہاں ٹور اس کا نام تھا
कि लुंगी नीचे जमीन के ऊपर फैलती हुई आए। कहते थे ये बड़ा आदमी है, चौधरी आदमी है, बडेरा आदमी है। अभी भी पंजाब में और इधर उधर के लोग जगहों में इस तरह का मिजाज है। हमारे यहां मिजाज है पैंट नीचे रखना। अगर कोई पैंट ऊपर कर लेंगे तो कहेंगे ये तो मुल्ला बन गया। लेकिन हम तो मुल्ला ना बने, औरतों को मुल्ला बना दिया। हम तो मुल्ला ना बने, औरतों को मुल्ला बना दिया, उनकी शलवार ऊपर कर दी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और कल अगर और ज्यादा हमने तरक्की कर ली तो उनकी दाढ़ी निकाल देंगे और अपनी दाढ़ी खत्म कर देंगे। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। और याद रखें, इस गुनाह को मामूली गुनाह ना समझें। मेरे अजीजों, ये जो शलवार का मसला है या पैंट का मसला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त वाइद है, सख्त। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को क़यामत के दिन ना तो नजरे रहमत से देखेंगे और ना उसे गुनाहों से पाक और साफ करेंगे, ना उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। बेलज्जत गुनाह है। अब बताइए, पैंट को नीचे करने से या शलवार को टखनों से नीचे करने से क्या मजा, क्या लज्जत है? अगर ऊपर होगी तो कौन सी लज्जत कम हो जाएगी? असल बात यह है जो हम मानते नहीं, कभी कभी मान भी लेते हैं कि हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। एहसास कमतरी क्या? हम देखते हैं कि जो अंग्रेज करता है हम वैसे करेंगे तो हम ऊंचे समझे जाएंगे। अंग्रेज खड़े होकर पेशाब कर रहा है, हम कहते हैं हम बैठ के क्यों करें। वो खड़े होकर खा रहा है, हम कहते हैं हम खड़े बैठ के क्यों खाएं। वो किसी कांटे से खा रहा है, हम कह रहे हैं हम भी कांटों से खाएंगे। अंग्रेजों की नक्काली हमारा तरक्की का मिजाज है। ये ज़हन गुलामी वाला ज़हन है, ये गुलामी वाला ज़हन। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनका गुलामी वाला ज़हन नहीं था। बहादुर लोग थे। रबी बिन आमिर रजी अल्लाह ताला कैसरे ईरान के दरबार में गए। कैसरे ईरान के दरबार में गए और जब उसके दरबार में गए, अभी बाहर ही पैगाम अंदर भिजवाया कि मुलाकात के लिए आपने बुलवाया है, मैं मुसलमानों का नुमाइंदा बन करके आया हूं। तो जब ये अंदर पैगाम पहुंचा तो जो दरबारी था वो इन्हें देखकर हंसने लगा। इन्हें देखकर हंसने लगा और कहने लगा कि ये फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े और जूते टूटे हुए, तलवार टूटी हुई। उसने दरबारी ने बताया कि वो आए हैं और ये उनका हुलिया है, ऐसा हुलिया है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा एक नया जोड़ा भेजा, नया जोड़ा। कहा उनसे कहें कि ये कपड़े पहन लें, ये उतार दें। अब सच बताओ दयानतदारी से, अगर हमारे वाले होते तो क्या करते? ये कहते कपड़ों से नहीं, जूता भी दे दें अपना। तुम्हारा जूता हमारा सर, कपड़े ही नहीं जूता भी दें। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी रसूल थे, आजाद थे। उन्होंने कहा जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मुलाकात करने का। इन्हीं कपड़ों में, इसी लिबास में अगर बर्दाश्त है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। यही तालिबान वाला मिजाज, ये इसी लिबास में, इसी लिबास में। उसने कहा कि वो तो नहीं मान रहा, वो कह रहा इसी लिबास में। कहा कि चलो ठीक है। अब ये जो दरबारी था, इस दरबारी ने, उसने सहाबी ने पूछा हजरत रबी बिन आमिर ने, तुम क्यों हंस रहे हो? कहा मैं तुम्हारी टूटी हुई तलवार को देख रहा हूं कि तुम इससे ईरान को फतह करने के ख्वाब देख रहे हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई मजबूत ढाल है जो सबसे मजबूत हो? उन्होंने कहा हाँ। कहा मंगवाओ। मंगवाई। हज़रत रबी बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस ढाल के ऊपर तलवार चलाई, 2 टुकड़े कर दिए। कहा आपने तलवार देखकर गलत अंदाजा लगाया, चलाने वाले हाथ नहीं देखे। आपने तलवार देखकर गलत अंदाजा लगाया, चलाने वाले हाथ नहीं देखे। याद रखो, असले से बात नहीं बनती। 10 एटम बम बना लो, चलाने वाला पीछे दिल गुर्दा भी तो होना चाहिए, पीछे ईमानी ताकत भी तो होनी चाहिए। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनमें ज़हनी गुलामी नहीं थी। हम अंग्रेजों के जेर असर रहकर
ہم ذہنی غلام بن گئے ہیں، ہر چیز میں ان کی غلامی، ہر چیز میں ان کی غلامی. لا حول ولا قوت. او بھائی، وجاء الحق، اللہ نے جو ہمیں دین مرحمت فرمایا ہے، یہ دین پیچھے رہنے کے لیے نہیں، یہ دین سب سے آگے رہنے کے لیے ہے. یہ دین ہمیں امام بنانے کے لیے آیا ہے، ہمیں یہ دین مقتدی بنانے کے لیے نہیں آیا. یہ دین اگر آپ ہاتھ میں تھامیں گے تو کائنات کی امامت آپ کا مقدر بن جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ دین کو پسے پش ڈال دیں گے اور اسلامی نظام کو پسے پش ڈال دیں گے، پھر یہی کچھ ہوگا. یہ نہیں ہوگا، اس سے بھی ابتر ہوگا. ان کو ڈرایا کہ تمہاری حکومت چلی جائے، ان کا 1000 دفعہ چلی جائے. ہم نے حکومت کے لیے قربانیاں نہیں دی، ہم نے تو الہ کلمت اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہمیں نظام الہ کلمت اللہ کے لیے چاہیے، اپنے اللہ تللے پورے کرنے کے لیے نہیں. انہیں کہا کہ جانے چلی جائیں گی، انہیں کہا جانے کے لیے ہی ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے. اگر اللہ کے دین کے لیے جان جاتی ہے، 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ چلی جائے، کیا پرواہ ہے. آج یہی کافر ہیں جو طالبان کے گن گا رہے ہیں. کل جو ان کو دہشت گرد کہہ رہے تھے، آج وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے. بات یہ ہے اندر میں دین ہونا چاہیے. جب اندر میں ایمان اور دین ہوگا، پھر کسی کافر کے سامنے اس کی آنکھ جھکے گی نہیں. پھر آنکھ اٹھا کر کے، سر اٹھا کر کے بات کرے گا، آنکھ جھکا کر کے بات نہیں کرے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ آپ نے یہ کیا کیا، لونگی یہ تو نیچے ہونی چاہیے تھی. انہوں نے کہا پاگل ہو گئے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، ہماری جان اللہ کے نبی پر قربان. کہا اچھا آپ تو آئے ہیں، آپ تو عمرہ کر لیں. سمجھو بات کو، عمرہ عبادت نہیں، احرام بھی ہے، احرام باندھا ہوا ہے. مکہ پہنچ گئے، بیت اللہ سامنے ہے، کہا آپ عمرہ کر لیں. کہا واہ، آقا کے بغیر میں 10 سال یہاں رہوں عمرہ نہیں کروں گا. عمرہ وہی ہوگا جو آقا کی معیت میں ہوگا. اور ادھر صحابہ ایک دفعہ حضور سے اسی مجلس میں کہنے لگے یا رسول اللہ، عثمان کے تو مزے آ گئے. فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ہم تو یہاں روکے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے عمرہ کر رہے ہوں گے. آپ نے فرمایا واہ، کیا اندازہ کر لیا آپ نے، وہ میرا عثمان ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بغیر عثمان عمرہ کر لے؟ یہ کیا ہے، یہ محبت نہیں، یہ تعلق نہیں، یہ اعتماد نہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اکابر کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور صرف یہی نہیں، خرچ کرنے پر آئیں. اسلام پر جتنا خرچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، شاید ہی کسی نے کیا ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ نے ارشاد فرمایا، غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ ہجرت کر کے گئے، پینے کے لیے پانی نہیں. آپ نے فرمایا جو مدینے ایک ہی کنواں ہے اور یہودی کی ملک میں ہے، فرمایا جو مسلمانوں کو خرید کر کے دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے آدھا کنواں پھر آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اجناس کی قلت ہو گئی، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں. اچانک 10,000 اونٹوں کا تجارتی غلہ پہنچ گیا مدینہ میں، اور بڑے بڑے بیپاری 10,000 نہیں، 1000 اونٹوں کا غلہ مدینہ پہنچا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے بڑے تجارتی پہنچے کہ ہمیں بیچ دو. کہا کیا دو گے؟ کہا 1 پہ 2 دے دیں گے. کہا مجھے اس سے 3 کر دیں گے. کہا مجھے اس سے زیادہ منافع. انہوں نے کہا اس سے زیادہ منافع کون دے سکتا ہے؟ کہا میں نے اس کے ہاتھ میں تجارت کر لی جو 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے، 10 ہی نہیں 700 گنا دیتا ہے. اور اعلان فرما دیا پورا 1000 اونٹ تجارتی سامان سے لدا بھرا مفت لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. کوئی مثال لا کر تو دکھائیں. حضور کے نے جنگ تبوک کے موقع پر اتنا لائے، اتنا دیا. حضور نے فرمایا عثمان آج کے بعد جو مرضی کر لو، تمہارا کوئی عمل بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، تم جنتی ہو. جنازہ لایا گیا. جنازہ، یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں. آپ نے کپڑا ہٹایا چہرے سے،
آپ نے فرمایا اس کے دل میں تو عثمان کا بغض تھا، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو میرا اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے، میں بھی اس سے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، لے جاؤ کسی اور سے پڑھا لو۔ صحابی ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50,000 درہم دینے ہیں۔ ایک دن حضرت سے کہا کہ حضرت پیسوں کا انتظام ہو گیا، آپ کے پیسوں کا انتظام ہو گیا، اب آپ لے لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں ہدیہ کر دیا، 50,000 درہم فرمایا تمہیں ہدیہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان اکابر کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔